اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز، جیسا کہ اناؤنسمنٹ ہوا اس کے مطابق انشاءاللہ کل تو کتاب شہادت کے حوالے سے چوتھے امام کی سیرت پر ہی ہماری گفتگو ہوگی، بلکہ کل کے ساتھ ساتھ شاید پرسوں بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں، لیکن آج جو کل اور پرسوں سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو آیت آپ کے سامنے مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے اس کے اندر پروردگار عالم اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت کے اندر بھی درجات کا بہت بڑا فرق تمہیں نظر آئے گا اور فضیلتوں کا بہت بڑا فرق نظر آئے گا. ہاں، ایک فرق یہ ہے، یعنی یہ جو فرق نظر آئے گا آخرت میں اور جو ہمیں دنیا میں فرق نظر آتا ہے، ان دونوں فرقوں کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمیں فرق نظر آتا ہے اس میں انسان کا کوئی استحقاق نہیں ہے، یعنی انسان نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے کوئی خاص فضیلت پروردگار عالم نے دی ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو نعمت یا کوئی فضیلت اس کے پاس ہے تو ساتھ ساتھ ایک امتحان بھی، ایک ریسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری لگی ہوئی ہے، اور اسے اپنے استحقاق کو ثابت کرنے کے لیے جو اسے آخرت میں فضیلت ملے گی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس نعمت کو پراپرلی یوٹیلائز کرنا پڑے گا. تب تو وہ اس استحقاق کو یا اس اسٹیٹس کو جو وہ قیامت میں جس کی توقع رکھتا ہے یا جس جنت کے اندر مرتبے اور مقام کا وہ طلبگار ہے اس کو جسٹیفائی کر سکے گا، ورنہ پھر مشکل ہو جائے گا اس دنیا کے اندر اگر اس نے اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم اپارچونیٹیز کے معاملے میں کسی قسم کی تفریق کا پیغام دے رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوٹینشیل انسانوں کا مختلف ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمومی طور پر معاشرے کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ قائم کر دیں کہ جس کے اندر ہمیں کلاس کلچر نظر آئے کہ بھئی یہ اپارچونیٹی ہے وہ فقط اور فقط فلاں کلاس کے لیے اور وہ اپارچونیٹی وہ فقط اور فقط فلاں کلاس کے لیے اویلیبل ہے، دوسری کلاس اس میں نہیں جا سکتی، وہ کلاس اس میں نہیں آ سکتی. اگر یہ چیز کی گئی تو اس کے بعد تو پھر ہمیں وہ سسٹم نظر آئے گا جو ہندو کلچر یا ہندوستان کے اندر جو ہندوؤں کے درمیان جو چھوٹ چھاٹ کا سسٹم بن گیا وہ ہمیں نظر آئے گا کہ بھئی یہ اپر کاسٹ کے اندر ہے تو وہ لوور کاسٹ والا جو ہے اس کے اندر نہیں جا سکتا، وہ ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کے لیے ہیں تو یہ اس میں نہیں جا سکتا، اور یہ چھوٹے ڈپارٹمنٹ ہیں تو وہ لوور کاسٹ والوں کے لیے تو اپر کاسٹ والا اس کے اندر نہیں جائے گا. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا اسلام. اسلام کہہ رہا ہے کہ فطری طور پر ہی انسان کے اندر اس قسم کا ایک فرق ہم نے رکھا ہے. اس میں یہ نہیں کہ ایک فیملی کے اندر اگر 4 افراد موجود ہیں تو وہ 4 کے 4 کیونکہ ایک ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں تو پروردگار عالم انہیں ایک برابر کر دے گا، ان میں بھی فرق رکھے گا، ان کے اندر بھی فرق موجود ہوگا. لہذا یہ جو فرق پروردگار عالم نے رکھا یہ تو بالکل نیچرل ہے، یہ تو کریشن کے اندر ہے جو پروردگار عالم نے رکھا. اس میں بھی کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان جن کو تحقیق کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے سے ان کے اوپر قابو پا سکتا ہے، جیسے کئی موروثی بیماریاں یا کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان جنریشن کے ذریعے سے وہ آگے بڑھتی ہیں. آپ مجھے بتائیے، فرض کیجئے کہ اگر جو موروثی بیماریاں ان کو سمجھنا تو خیر بہت ہی آسان ہے، لیکن فرض کیجئے کہ اگر یہ جو سسٹم ڈیولپ ہوا جس کے ذریعے سے ان بنیادی بیماریوں کے اوپر قابو پایا گیا کہ جن کے اندر مثلا پولیو بھی شامل ہے، جس کے اندر مثلا وہ جو قطرے پلائے جاتے ہیں اور جن کے ذریعے سے مطلب بچے کو ٹیکے لگوائے جاتے ہیں، انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اگر یہ تمام تر چیزیں ریسرچ کے ذریعے سے ایجاد نہ کی جاتی، انوینٹ نہ کی جاتی تو ظاہر کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی تو رہ جاتی، کچھ نہ کچھ چیزیں تو وہ لیٹ کر رہا ہوتا. لیکن نہیں، ریسرچ کے ذریعے سے کچھ چیزوں کے اوپر ہم یقیناً قابو پا سکتے ہیں. مگر کیا یہ قابو پانا ایسا ہو جائے گا کہ بالکل ایبسولوٹلی ہر قسم کی پرابلمز اور ہر قسم کی بیماریوں کو
ہم کور کر لیں اور اس کے اوپر قابو پا لیں، نہیں، یہ نہیں ہو پائے گا. ہاں ممکن ہے کہ ایک مرحلے پر ہم کامیاب ہوں مگر اس کے بعد دوسرا مرحلہ موجود ہوگا، دوسرے مرحلے میں کامیابی حاصل کریں گے تو تیسرا مرحلہ موجود ہوگا. یعنی یہ خود ایک ترقی کی علامت ہے. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم جو میسج دیتا ہے وہ یہی ہے کہ لتر کبن طبقن ان طبق، کہ دیکھو تم جب ایک فلور کراس کرو گے تو دوسرا فلور آئے گا، جب دوسرا فلور کراس کرو گے تو تیسرا فلور آئے گا، جب تیسرا فلور کراس کرو گے تو چوتھا آئے گا. تو کہیں نہ کہیں تو چھت آ جائے گی. نہیں، یہ ہماری بلڈنگز کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پر 5 6 7 8 9 10 مالوں کے بعد، فلورز کے بعد آخرکار چھت آ جاتی ہے اور بلڈنگ تمام ہو جاتی ہے. پروردگار عالم نے جو انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈنگ بنائی ہوئی ہے اس کا اختتام زندگی کے اختتام کے ساتھ ہی ہوگا. یہاں انسان ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ہی امتحان کا سلسلہ ختم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں. بلکہ یہاں پر جو بعض علماء کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کتنا ہی کمال پر پہنچ جائے، یعنی کتنا ہی انسان خدا سے قریب ہو جائے، صاحب عرفان ہو جائے، یعنی کمال کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار عالم سے قریب ہو رہا ہے، پروردگار عالم سے کلوز ہوتا جا رہا ہے. تو کتنا کلوز ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کی لمٹ ہے؟ ایسی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بالکل ان لمیٹڈ ہے، یہ لمٹ لیس ہے. اس کے اندر کوئی ایسی ہم حد نہیں رکھ سکتے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ منزل آ جائے اور یہ پوائنٹ اگر آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر آگے کوئی دوسرا اسٹیپ باقی نہیں رہے گا لینے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی اس کے اندر پھر کون شامل ہو گئے؟ تمام کے تمام اولیاء بھی شامل ہو گئے، تمام کے تمام ائمہ انبیاء، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی شامل ہو گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے. جی ہاں، آگے بڑھنے کی گنجائش موجود ہے. اس لیے کہ پروردگار بہرحال لامحدود ہے، پروردگار عالم محدود نہیں ہے، پروردگار عالم لامحدود ہے. لہذا انسان اگر انسان ہے، مخلوق ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ جتنی بھی کوشش کرے، کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے، پروردگار عالم سے قربت کے اور مقامات آگے آتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ جب پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کا تذکرہ کیا تو وہاں پر کیا کہا؟ دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اتنا کم فاصلہ رہ گیا، اتنا کم فاصلہ رہ گیا جتنا 2 کمانوں کے درمیان ہوتا ہے یا اس سے بھی کم، مگر کچھ نہ کچھ فاصلہ تو رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے، اسلام جو بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے راستے کی، منزل کی بات نہیں کرتا. آپ دیکھیے ہم سورہ مبارکہ فاتحہ کے اندر کیا دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے؟ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. ہم راستے کی بات کرتے ہیں، ہم منزل کی بات نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر انسان جتنا آگے بڑھتا چلا جائے، جتنا آگے بڑھتا چلا جائے، جتنا آگے بڑھتا چلا جائے، یہ روڈ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ راستہ ختم نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ پروردگار عالم کی معرفت کا راستہ ہے، یہ پروردگار عالم کی قربت کا راستہ ہے. دیکھیے اگر یہ کہیں پر ختم ہونے والا ہوتا نا تو اس کے نتیجے میں وہ صوفیہ کا وہ جو کلیم ہے شاید اس کی کچھ تک بن سکتی، یعنی شاید ہم کم سے کم امیجنری طور پر فقط یہ ایزیوم کر پاتے کہ ہاں یہ ممکن تو ہے کہ مثلاً کوئی یہ کہے کہ میں اتنا خدا سے قریب ہو گیا، اتنا خدا سے قریب ہو گیا، اتنا خدا سے قریب ہو گیا کہ گویا خدا مجھ میں آ گیا، میں خدا کے اندر چلا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے ایک فنا اللہ ہونا عرفان کے اعتبار سے وہ الگ چیز ہے، مگر ایک دوسرا مرحلہ کہ جہاں پر فقط ڈھکوسلے ہوں اور انسان اس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کرے کہ میں تو خدا سے اتنا قریب ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھ کے کیا کروں؟ نماز کیوں پڑھی جائے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. ارے اللہ مجھ میں آ چکا ہے، وہ لامحدود تم میں آ چکا ہے. تم محدود، وہ لامحدود، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور وہ تم میں آ چکا ہے. کیا مطلب ہے کہ پروردگار عالم واقعی فزیکلی اس طریقے سے میٹریلسٹکلی کوئی ایگزسٹ کرتا ہے کہ ہم یوں کہیں کہ پروردگار کو میٹر ہے کہ وہ ہمارے اندر آ کر بالکل ختم ہو جائے؟ نا، وہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہ دعویٰ کرنا اور یہ کلیم کرنا اس کی کچھ سکھ نہیں بنتی کہ وہ کہ میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں. یہ تمام کے تمام کام ہوتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. میں تو اس منزل پر آ چکا ہوں کہ جہاں پر اب مزید کسی امپروومنٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ جو فائنل اسٹیج ہو چکی ہے میں تو وہاں پر پہنچ چکا ہوں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ شخص کہ جو معرفت کے حوالے سے سب سے آگے ہوگا وہ کون ہوگا؟ خود پیغمبر اکرم کی ذات.
جب وہ نماز پڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، مولا کائنات سے زیادہ معرفت کس کی ہوگی؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، وہ سب سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں قربتاً اللہ۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ لامحدود سے انسان کتنا ہی قریب ہونے کی کوشش کرے، کتنا ہی قریب ہونے کی کوشش کرے، وہ قریب ہونے والوں میں سب سے آگے جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے اندر سما جائے، یہ اس کے اندر سما جائے، یہ نہیں ہو پائے گا، اس بات کا امکان بہرحال نہیں ہوگا۔ اسی لیے اب دیکھیے پیغمبر اکرم کا جملہ کیا ہے؟ خطی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفتک۔ عجیب ہے، واقعی عجیب جملہ ہے پیغمبر اکرم کا، یعنی وہ جو اتنا قریب ہے خدا سے کہ پروردگار عالم اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے، قرآن مجید کو گویا اس کا قصیدہ بناتا ہے، اور پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے پروردگار جو معرفت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے پروردگار جو عبادت کا حق ہے وہ تو میں بھی ادا نہ کر سکا۔ یعنی حضرت غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم کس منزل پر ہیں اور اس کے بعد انکساری کا کیا عالم ہے، یعنی کتنی تواضع ہے، کتنا خاکساری کا انداز ہے اس جملے کے اندر کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے پروردگار جو معرفت کا حق ہے وہ کہاں ادا ہو سکا، جو عبادت کا حق ہے وہ کہاں ادا ہو سکا۔ اب دیکھیے علامہ ذکر نظر جوادی علی اللہ مقامہ وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کچھ بھی کر لینا، یعنی مثال کے طور پر فرض کیجئے اگر آپ نے کسی اپنے سے برتر کو اپنے گھر پر انوائٹ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا دوست ہے وہ آپ کے گھر پر آ رہا ہے، آپ کا بھائی ہے وہ آپ کے گھر پر آ رہا ہے، آپ کا بیٹا ہے کہیں سفر پر گیا ہوا تھا کہیں اور رہتا ہے وہ واپس آیا ہے اور آپ کے گھر پر آیا، اس سے آپ کا انداز دوسرا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بگر پرسنالٹی ہے، فرض کیجئے یعنی ہم اس کو بہت اچھی ایک مثال بناتے ہیں تصور کے ساتھ کہ انشاءاللہ زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور ظہور کے بعد آپ امام کو انوائٹ کریں اپنے گھر پر کہ مولا میرے گھر پر تشریف لائیے، جب آپ انہیں انوائٹ کریں انشاءاللہ وہ آپ کی دعوت قبول بھی کریں گے، تب آپ کیا کریں گے ان کے لیے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے لیے ظاہر ہے کہ جو بہترین انتظام ہو سکتا ہے وہ کریں گے، بہترین انتظام کے اندر آپ کیا کریں گے؟ مثال کے بہترین کمرہ ارینج کر دیں گے، آپ ان کے لیے بہترین ڈشز اپنے حساب سے جو آپ کو لگتی ہے، البتہ امام کا مجھے نہیں معلوم کہ مرچ زیادہ لیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے سسٹم، لیکن فرض کیجیے ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، آپ امام سے پوچھیں گے آپ کو کیا پسند ہے، اس کے اعتبار سے آپ وہ ڈش بنائیں گے۔ اچھا آپ نے وہ تمام تر چیزیں تیار کر لی، 3 4 5 6 ڈشیں بنوا ڈالی، میٹھا بنوا ڈالا، چاول کی ڈش بھی رکھ لی، روٹی کی ڈش بھی رکھ لی، سب کچھ کر لیا، کمرہ آپ نے بہترین انتظام کر دیا، دوسری تمام ضرورتوں کا خیال رکھ لیا، سب کچھ کر دیا، سب کچھ واقعی جو آپ کے امکان میں تھا وہ سب آپ نے کر دیا۔ اب اس کے بعد جب امام زمانہ رخصت ہونے کے لیے دروازے پر جا رہے ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی حق ہم نے ادا کر دیا؟ آپ یہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ آپ یہی کہیں گے کہ مولا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، میں شرمندہ ہوں، آپ کی خدمت نہیں کر پایا۔ علامہ ذکر نظر جوادی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کہا جائے گا کہ بھائی جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، میں شرمندہ ہوں، آپ کی خدمت نہیں کر پایا۔ آپ مجھے بتائیے کوئی بھی اس طریقے سے کہے گا کہ نہیں حق ادا ہو گیا، آپ کا جو مقام تھا اس کے مطابق میں نے آپ کی خدمت کر لی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہی کہا جائے گا۔ لیکن اب سامنے والا کیا کرے گا؟ یعنی زمانے کے امام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی حق ادا نہیں ہوا، میں شرمندہ ہوں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہی کہیں گے کہ نہیں آپ نے بڑی خدمت کی، آپ نے واقعی حق ادا کرنے کی کوشش کی، پروردگار قبول کرے، انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کر، یہی جملہ ہوگا۔ کوئی عام انسان بھی اگر ہو تو وہ بھی یہی کہے گا، اگر زمانے کے امام ہو وہ بھی یہی کہیں گے۔ بس یہ انداز جو ہے وہی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک انسان کے بس میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کا سب خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جیسی عبادت واقعی ایک انسان کے لیے ممکن ہو سکتی ہے، بہترین عبادت وہ پیغمبر اکرم کرتے ہیں، ویسی نماز کی جیسی کوئی نہیں پڑھ سکتا پیغمبر اکرم پڑھتے ہیں، ویسا روزہ کی جیسا کوئی نہیں رکھ سکتا پیغمبر اکرم رکھتے ہیں، ویسی مناجات اور ویسی دعائیں کہ جیسی کوئی نہیں مانگ سکتا پیغمبر اکرم خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ مگر اس کے بعد جب خالق کو دیکھتے ہیں تو خالق کی عظمت کے سامنے اپنا سارا کچھ جو بھی پیش کیا ہے وہ کم محسوس ہوتا ہے، تو اس زبان پر جملہ آتا ہے کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ پروردگار جو معرفت کا حق ہے وہ کہاں ادا ہوا، جو عبادت کا حق ہے وہ کہاں ادا ہوا۔ مگر جس طریقے سے اس دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے والا قدردانی کرتا ہے، اسی طریقے سے
پھر پروردگار عالم کی طرف سے بھی قدردانی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا ہے چادر کے اوڑھنے والے راتوں کو تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، عبادت کے اندر کچھ کمی بھی کر دیا کرو. یعنی ساری دنیا سے پروردگار عالم کا مطالبہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے مصلی پر تو آیا کرو، مگر پیغمبر اکرم کی عبادت کی قدردانی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اے حبیب کچھ دیر کے لیے آرام بھی کر لیا کرو. درود دیجیے محمد و آل محمد. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ایک اور انداز سے ہمیں چوتھے امام کی مناجات میں بھی ملتا ہے اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. دیکھیے قرآن مجید کے اندر سورہ مبارکہ ابراہیم 14واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے ایک آیت جس میں میسج بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے بار بار کی سنی ہوئی آیت ہے مگر میسج واقعی بڑا امپورٹنٹ ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر کرو تو یقیناً 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 میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا. وہی 3 تاکیدات ہیں اس کے اندر بھی، لام تاکید اور نون تاکید سکیلا جو ڈبل تاکید کا مطلب دیتا ہے. تو 3 تاکیدات بن جاتی کہ اگر تم نے میرا شکر کیا لأزیدنکم، یقیناً 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 میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن یاد رکھو اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے. یہاں پر مفسرین نے بہت کچھ بیان کیا ہے، صاحب المیزان علامہ طباطبائی نے اور دیگر مفسرین نے اس کو بحث کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ دیکھیے یہاں پر بھی پروردگار عالم نے جہاں اضافے کی بات کی ہے وہاں پر یہ کہا ہے یقیناً 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 اضافہ کر دوں گا، مگر جہاں عذاب کی بات کی ہے تو وارننگ دی ہے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو بہت ذہن میں رہے تمہارے کہ میرا عذاب بہت شدید ہے. یہ نہیں کہا کہ یقیناً 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 کمی کر دوں گا. یہ خود پروردگار عالم کا لطف و کرم اور احسان کا جو انداز ہے وہ اس آیت سے ہمیں جھلکتا ہے واضح طور پر. یعنی پروردگار کا جو انداز ہے بڑا محبت والا اور بڑا پیار والا ہے کہ زیادہ وہ تو یقیناً ہوگا، کمی تو شیورٹی کے ساتھ نہیں کہا. ہاں یہ یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے. اچھا اب آئیے جس پوائنٹ کی طرف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت آئی تو اس آیت کے ذیل میں پھر مفسرین نے بحث کی شکر کیا ہے، شکر کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کی اسٹیجز کو بیان کیا. چلو صحیح ہے، شکر کا ایک مرحلہ یہ ہے دیکھیے شکر واقعی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم سے موضوع سے نہ ہٹ جائے، لیکن پھر بھی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ باقاعدہ خدا کی طرف توجہ، یعنی خدا کو انسان کیسے پہچانے، اس کے حوالے سے 2 امپورٹنٹ طریقے عام طور پر علم کلام کے ماہرین نے بیان کیے. ویسے تو فطری ہے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر سوچے سمجھے عقلی طور پر اگر اینالائز کرنا چاہے اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہوئے تو 2 طریقے خصوصیت کے ساتھ علم کلام کے ماہرین نے بیان کیے. اس میں ایک ہے شکر منعم کا طریقہ. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ الفاظ چینج ہو کے مشکل نہ ہو جائے ہمارے ینگسٹرز کے لیے. شکر منعم کا طریقہ اس کے اندر آیا ہی ہے، یعنی منعم کا مطلب ہے نعمت دینے والا. شکر منعم کا طریقہ کیا مطلب کہ یعنی جو نعمت دے رہا ہے تو انسان کا اپنا اندر کا وجدان کا فیصلہ کیا ہے کہ جو نعمت دے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. باقی سب کو چھوڑ دیجیے. یعنی فرض کیجیے اسی دنیا کے اندر ایک بچہ وہ ہے کہ جو اپنی فیس نہیں دے سکتا اسکول کی، اور کسی نے اس کی فیس دی جس کے نتیجے میں وہ پڑھ گیا، اسکول بھی پاس کر لیا، ہائی اسکول بھی پاس کر لیا، یونیورسٹی میں بھی چلا گیا، اس نے ڈگری بھی حاصل کر لی، سب کچھ. اس کو نہیں معلوم ہے کہ کس نے یہ سارا خرچہ اٹھایا ہے. کیا واقعی نیچرلی ایک کیوریوسٹی کریٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہے کون کہ جو میرے تمام خرچوں کو اٹھا رہا ہے، میرے ایکسپینسز کو بیئر کر رہا ہے؟ مجھے اس کی تلاش میں جانا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے، اس سے پتہ لگانا چاہیے کہ وہ ہے کون. اچھا اگر ایک تھوڑے دنوں کے لیے اگر کسی نے خرچہ اٹھا لیا اور اس کا پتہ نہیں معلوم ہے تو انسان فطری طور پر واجب سمجھتا ہے کہ معلوم کرے کہ وہ نعمت دینے والا کون ہے، اور جس نے زندگی کی نعمت دی اس کا حق نہیں تو اس کے بارے میں معلوم کرے. جس نے دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی اتنی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، تو کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے بارے میں بھی انسان تجسس تو کرے کہ وہ ہے کون؟ اور اس کے بعد اگر پتہ چل جائے تو وہ ایسا ہے کہ نظر نہیں آتا مگر اس سے یہ طریقہ رکھا ہے شکر ادا کرنے کا، تو پھر انسان شکر کرے. اچھا پھر اس کے اندر ایک دوسرا طریقہ بھی آتا ہے، وہ ہے جب ضرر محتمل. تو اگر کوئی پرابیبل ڈینجر ہے انسان اس کو اوائڈ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوگا
کہ اگر احتمال بھی آ جائے نا، یعنی یقینی نہیں ہے، ایک تو یقینی 100% شیورٹی کے ساتھ وہاں پر جائیں گے، خطرہ ہے، اگر آپ وہاں پر گئے تو ہو سکتا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے. اب یہاں پر مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کس مثال سے سمجھاؤں، مگر کراچی میں تو بہت آسان سمجھانا. مثلا کراچی کے اندر جس زمانے میں خدا نہ کرے مگر وائلنس اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، ابھی بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے اس کے اندر؟ کیا فرض کیجیے کسی نے اگر آپ کو بتایا کہ اگر آپ فلاں سڑک کے اوپر گئے تو وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے، تو آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ یہ چیک کریں گے کہ آپ بولنے والا عادل ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، کیا اس کی بات پر مجھے یقین ہے؟ کہا کہ نہیں صاحب یقین ہے یا نہیں ہے، مگر بول تو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ سچ نکل آئے، تو کیا ضرورت ہے اس سڑک پر جانے کی؟ وہ سڑک پر جانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، یہ ایک پرابیبل ڈینجر ہے، مگر انسان اس کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پر اسی وقت جایا جائے، کسی اور وقت چلے جائیں گے، یا کوئی دوسری سڑک لے لو، کوئی دوسری روڈ لے لو، وہاں سے چلے جاؤ. چلیے آپ ٹریفک جام کی مثال لے لیجیے، یہاں پر تو وہ بھی شاید کم ہی ہوتا ہوگا، لیکن اگر ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ صاحب فلاں سڑک جو ہے بہت جام ہے، مگر ایک دوسرا آلٹرنیٹو آپ کے پاس موجود ہے، تو چاہے بولنے والا چکا نہ ہو، عادل نہ ہو، یقینی بات نہ ہو، اس کے باوجود بھی انسان کیا کرے گا؟ انسان یہی کرے گا کہ صاحب جب امکان موجود ہے، چانس موجود ہے، تو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنے کی؟ اب اس کے بعد آتی ہے بات کہ بھائی اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے ایک خطرے سے ڈرایا ہے، اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ اگر تم نے خدا کی عبادت نہ کی، خدا کی معرفت حاصل نہ کی، پروردگار عالم کے دستور کو نہ مانا، جہنم کا عذاب ہے. اچھا بولنے والے ایسے بھی نہیں ہیں جن کو ہم عوامی زبان کے اندر کہیں کہ چالو بولنے والے ہوں. بولنے والے وہ ہیں کہ جو واقعی متقی، پرہیزگار، معصوم، ان کا کردار ایسا کہ جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے بھی صادق اور امین کا لقب دیا ہے، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ راستہ نہ لیا تو تم ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے، عذاب کا شکار ہو جاؤ گے. انسان کو یقین آئے یا نہ آئے، کم سے کم امکان تو ضرور وہ پیدا کرے گا، کیونکہ دنیا کے اندر خطروں کو اوائڈ کرتا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ آخرت کے خطرے کو اپنے آپ پر مسلط کرے؟ انسان اسی خیال کے تحت کم سے کم اس دستور پر عمل کرے گی، اس کی ذمہ داری قرار پاتا ہے جو پروردگار عالم نے رکھا ہے. ایک ہو گیا شکر منعم کا طریقہ، اور دوسرا ہو گیا دفع ضرر محتمل، کہ بھائی اللہ نے جب نعمت دی ہے تو اس نعمت دینے والے کے پیچھے جاؤ کہ وہ ہے کون، اور اس سے پوچھو کہ کیسے اس کی خدمت کی جا سکتی ہے. اگر انسان ہے تو خدمت کی جائے گی، اگر خدا ہے تو عبادت کی جائے گی. اور دوسری طرف کہ جب یہ خطرہ موجود ہے تو انسان چاہے یقین کی منزل پر آئے یا نہ آئے، کم سے کم ایک پرابیبلٹی، ایک پاسبلٹی تو اس کے ذہن میں آتی ہے. تو کیا ضرورت ہے اس ممکنہ خطرے میں اپنے آپ کو ضائع کرنے کی، بلکہ اس سے بھی انسان بچ کر چلے. یہ دو بات. اب اس کے اندر وہ آیت لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اس آیت کے اندر، اس آیت کے ذیل میں بحث کرتے ہوئے پھر اس کو ڈسکس کیا گیا کہ صاحب وہ شکر کا طریقہ ہے کیا. چلے ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ منعم، نعمت دینے والے کے پیچھے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، مگر کس لیے؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ جو ہے ہمارے موضوع کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے دل میں اس بات کا احساس کرے کہ وہ دینے والا کتنا اچھا ہے، کہ اس نے میری ضرورتوں کا خیال رکھا، اس نے میری ضرورت کا خیال رکھا. دل میں اس کے لیے ایک محبت کا جذبہ محسوس کرے، شکر کا ایک احساس پیدا کرے. ایک چیز. دوسری چیز کہ وہ زبان سے اس کا اظہار کرے، وہ زبان سے اس کا اظہار کرے. اچھا وہ زبان سے اظہار کس طرح سے ہوگا؟ شکرن للہ، الحمدللہ، نماز پڑھ کر، پروردگار عالم سے راز و نیاز کر کے. یہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان شکر ادا کرے. اور تیسرا طریقہ جو سب سے اہم بنتا ہے وہ یہ کہ انسان دل میں بھی احساس رکھے، زبان سے اظہار بھی کرے، اور پھر اس نعمت کو اسی مصرف میں استعمال کرے جس مصرف میں استعمال ہوتے ہوئے خدا دیکھنا چاہتا ہے. مثلا اگر انسان دل میں یہ احساس کرے کہ خدا نے کتنا احسان کیا، قرآن جیسی کتاب دی، انسان زبان سے اس کا اظہار کرے کہ ہاں واقعی اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے قرآن جیسی کتاب دی، مگر کھول کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خدا نے واقعی صرف اظہار کرنے کے لیے تو قرآن نہیں دیا تھا، پڑھنے اور سمجھنے اور پھر عمل کرنے کے لیے دیا تھا.
تو اگر انسان پریکٹس ہی اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر تو تماشا ہے. آپ مجھے بتائیے واقعی اگر آپ کے گھر میں ایک کرکٹ کا بیٹ پڑا ہو اور آپ اس کرکٹ کے بیٹ کے لیے دل میں بھی اچھے احساس رکھتے ہوں کہ وہ بہت اچھا بلہ ہے, اور اگر کوئی مہمان آئے تو آپ اس کو بھی بتائیں کہ یہ کرکٹ کا بیٹ بہت اچھا ہے, مگر اس کے بعد وہ کرکٹ کا بیٹ پڑا ہوا ہے ٹیبل کے اوپر یا مثال کے طور پر الماری کے اوپر کبڈ کے اوپر, وہ کبھی آپ لے کر میدان میں نہیں آتے, تو مجھے بتائیے کہ واقعی کیا یہ اس کا کی کچھ قدردانی ہے؟ ایک بال ہے وہ پڑی ہوئی ہے, آپ بچے کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو بال ہے, بہت اچھی بال ہے, تم کو دیں گے مگر بعد میں دیں گے, مانے گا ہی نہیں, کبھی وہ کبھی نہیں مانے گا, یا تو آپ اس کو بتائیں گے, بتا دیا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک آپ اس بال سے اس کو کھیلنے نہیں دیں. تو اتنا تو وہ بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر بال اچھی ہے تو مجھے کھیلنے کیوں نہیں دیتے, ٹرافی اچھی ہے تو مجھے کھانے کیوں نہیں دیتے, چاکلیٹ اچھی ہے تو مجھے کھانے دو, میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا یعنی جب تک عمل کی بات نہ ہو تب تک فقط دکھاوا, اس سے کب تک انسان سیٹسفائی ہوگا. اسی طریقے سے جتنی نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں مادی اعتبار سے تو انسان پھر بھی سمجھ جاتا ہے, مگر روحانی اعتبار سے خصوصیت کے ساتھ, مثلاً قرآن مجید, مثلاً صحیفہ کاملہ چوتھے امام کی شہادت کل ہی ہے, آنے والے کل, اسی کے اندر آپ دیکھیں گے صحیفہ کاملہ, یہ نہج البلاغہ جو مولا کائنات کے خطبوں اور مکتوبات اور اقوال ذری کا مجموعہ ہے, یہ فقط اس لیے تو نہیں ہے کہ انسان دل میں احساس رکھے اور زبان سے بس بولتا رہے کہ ہم شیعوں کے پاس اتنا بڑا خزانہ موجود ہے, اتنا بڑا خزانہ موجود ہے پھر بھی تم غریب کے غریب, اتنا بڑا خزانہ موجود ہے پھر بھی تم فقیر کے فقیر. یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو روایت کے اندر آیا کہ قیامت کے دن 3 گروہ نہیں, قیامت کے دن 3 چیزیں پروردگار عالم سے شکایت کریں گے, اور ان شکایت کرنے والوں میں ایک خود قرآن کا تذکرہ آیا. شکایت کرنے والے تو زیادہ ہوں گے مگر 3 کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا. نمبر 1 خود قرآن, یعنی وہ پروردگار عالم سے شکایت کرے گا کہ پروردگار مجھے استعمال نہیں کیا جاتا تھا, مجھے یوز نہیں کیا جاتا تھا. ہاں استخارے کے لیے یس, استخارے کے لیے یس, اس نے نہیں منع ہے, اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مگر آنےسٹلی قرآن مجید کے واقع سے استخارے کے لیے ہے. تو میں نہیں کہہ رہا استخارہ غلط ہے, خود میں بھی دیکھتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کیا واقع قرآن مجید کا یہی یوٹیلائز کرنا کا یہی طریقہ ہے کہ صرف اس سے استخارہ دیکھا جائے, یا مثلاً دلہن کے سر کے اوپر رکھا جائے اور اس کو نکالا جائے اس کے نیچے سے, جبکہ وہ خود بے پردہ بھی اور ویڈیو بھی بن رہی ہو, نعوذ باللہ من ذالک, خود اس موقع پر بھی گویا قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ مردے کے ساتھ قبر کے اندر ڈالنے کے لیے, یا قرآن پورا کا پورا یا سورہ یاسین یا کچھ آیتیں, ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, مگر واقعی یہی صحیح معنوں میں اس کا استعمال تھا, یہ تو نہیں. تو روایت کے اندر آیا کہ خود قرآن مجید قیامت کے دن پروردگار عالم سے شکایت کرے گا کہ پروردگار مجھے یوز نہیں کیا گیا, مجھ سے استفادہ نہیں کیا گیا. اور دوسری کون سی چیز ہے کہ جو خدا سے فریاد کرے گی؟ مسجد, آپ کی زبان میں کہہ لوں سینٹر, تو وہ بھی خدا سے شکایت کرے گا کہ پروردگار بنا تو لیا مگر بنانے کے بعد اس کے اندر بس آوازیں آیا کرتی تھی, کس کی؟ ہواؤں کی, لوگوں کی نہیں, ہواؤں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ ہوا ادھر سے ادھر جا رہی ہے, بلکہ اتنا پیک کر دیا ہوا کی بھی آواز نہیں آئے گی شاید, لیکن اس کا عدم استعمال, جب وہ استعمال نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ مسجد یا وہ ہال یا وہ امام باڑہ وہ قیامت کے میدان میں پروردگار عالم سے شکایت کرے گا کہ پروردگار مجھے یوز نہیں کیا گیا. مثلاً برامد مانیے گا, ویسے مجھے ایسی کوئی شکایت پرسنلی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہال جو ہے یا یہ امام بارگاہ یا سینٹر یہ شکایت کرے کہ پروردگار انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد گھروں کے اندر بیٹھ کر کمپیوٹر پہ تو یہ مجلس سنی جاتی تھی, لیکن یہاں پر آنے کی زحمت کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا, تو وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو بہرحال مسجد اور مسجد کے قبیلے کی جتنی چیزیں ہیں, امام باڑہ اور دوسری قسم کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, وہ سب کے سب بھی پروردگار عالم سے شکایت کریں گے. اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرے پاس کیونکہ تھوڑا فری اسپیس ہوتا ہے, لہذا تیسری کیٹیگری کو میں آرام سے بیان کر سکتا ہوں, اور وہ ہے عالم دین. کہ عالم دین بھی پروردگار عالم سے شکایت کرے گا کہ پروردگار میں معاشرے کے اندر موجود تھا مگر مجھ سے استفادہ نہیں کیا گیا. گھر کی کسی مجلس کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں, اور بڑا قیمتی جملہ ہے, وہ عالم کی ذمہ داری کے حوالے سے, اور وہ کیا جملہ ہے؟ مولا یہ فرماتے ہیں خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا. یہ عالم کی ذمہ داری کے حوالے سے. مگر اگر ایک غریب ایسا عالم دین ہے کہ جو واقعی سکھانے کے لیے تیار بھی ہے, آمادہ بھی ہے,
وہ درس دینے کے لیے بھی تیار ہے, تقریر کرنے کے لیے بھی تیار ہے, مجلس پڑھنے کے لیے بھی تیار ہے, لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے بھی تیار ہے, مگر لوگ ہی اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اس عالم کی تو کوئی غلطی نہیں. نہج البلاغہ ہی کے اندر مولا کا ایک اور جملہ سنیے, پھر میں آگے بڑھ جاؤں. مولا فرماتا ہے نہج البلاغہ کے اندر, یہ دین اور دنیا قائم ہے 4 گروہوں سے. الفاظ میرے ہیں, خلاصہ مطلب وہی ہے جو مولا فرماتے ہیں کہ یہ دین اور دنیا قائم ہے 4 گروہوں سے. 4 کسی 5ویں کیٹیگری کا تذکرہ مولا نے اس جملے میں نہیں کیا. 4 کیٹیگری کا, وہ عالم جو اپنے علم کے معاملے میں بخل نہ کرے, وہ جاہل جو سیکھنے کے معاملے میں بخل نہ کرے, وہ امیر جو اپنے پیسے کے معاملے میں بخل نہ کرے, اور وہ غریب جو دنیا کے لیے آخرت کو فروغ نہ کر دے. اگر یہ 4 کیٹیگریز ڈیولپ ہو جائیں, عالم ہو اس کا اپنے علم کے ساتھ معاملہ ایسا ہو, جاہل ہو وہ اپنے جاہل کے ساتھ اپنے آپ کو تیسمار خان نہ سمجھے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے آپ کو قارون نہ بنائے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنی آخرت کو دنیا کے لیے فروخت نہ کرے. ٹھیک ہے, اگر اس کا استحقاق بھی ہے زکات اور صدقے کا, تو بھی وہ اپنی خودداری کو محفوظ رکھے. وہ دیکھے کہ وہ اپنی شکایت یا اپنی پرابلم اگر ڈسکس بھی کر رہا ہے تو کس کے سامنے, وہ صاحب ظرف ہے یا نہیں. اگر ایسا کمزور امیر ہے تو کوئی ضرورت نہیں کہ غریب اس کے سامنے جا کر اپنی پرابلم کو ڈسکس کرے اور گویا پروردگار عالم کی شکایت اس کی بارگاہ میں کر رہا ہو کہ خدا نے تو نہیں دیا, اگر تم دے سکتے تو دے دو. نہیں, یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جو اسلام کم سے کم اپریشیٹ نہیں کرتا. بہرحال اب آئیے واپس کہ وہ 3 چیزوں کا تذکرہ کرنا مقصود یہی تھا کہ اگر استعمال صحیح طرح نہ ہو تو اس نعمت کا شکر صحیح معنوں میں نہیں کیا گیا. پہلا مرحلہ یقیناً یہی ہے کہ دل میں انسان احساس کرے کہ ہاں واقعاً وہ دینے والا کتنا مہربان ہے. دوسرا مرحلہ کہ زبان سے انسان اس کا اظہار کرے. تیسرا مرحلہ کہ انسان اسے اسی کام میں استعمال کرے جس کام میں استعمال کرنے کے لیے پروردگار نے وہ نعمت دی تھی. اگر اس پرپز میں اسے استعمال نہ کیا گیا یہ کفران نعمت بھی ہو جائے گا اور گویا انسان فیل بھی ہو جائے گا. گویا انسان جو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اس نعمت کے ساتھ پروردگار عالم نے دی تھی اس ذمہ داری کو وہ فلفل نہیں کر پا رہا. ایز اے ریزلٹ وہ پھر پروردگار سے مزید کی توقع بھی نہ کرے, ایکسپیکٹ بھی نہ کرے, اس میں کہ وہ فیل ہو گیا ہے. جب فیل ہو گئے تو کلاس تو آگے نہیں بڑھے گی نا. لیکن کلاس آگے بڑھے گی اس وقت جب انسان پچھلا امتحان پاس کر چکا ہو. ڈرائیونگ لائسنس آپ کا ہو, جب تک آپ ایک امتحان پاس نہیں کریں گے دوسرے کی باری آئے گی نہیں آئے گی. پہلا امتحان پاس کرے تو دوسرے کی باری آئے گی, ورنہ وہ لرننگ لائسنس جو ہے اسی کے اوپر رکنا پڑے گا, آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. اب آئیے اس سے بالاتر منزل کہ ٹھیک ہے انسان شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہے اور پروردگار عالم کی اتنی معرفت بھی ہے, واقعی جھکنا بھی چاہتا ہے, عمل بھی کرنا چاہتا ہے, سب کچھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام, وہ جو میں نے گزارش کی تھی درمیان میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ پروردگار عالم کے ساتھ, اور تقریباً یہی چیز چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور وہ کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں, کلیم اللہ, اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل ہے. پروردگار عالم نے یہ سعادت دی انہیں, جس کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب پہلی مرتبہ نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان کی بات کی گئی تھی. بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا کیا فائدہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے پروردگار عالم نے ایک مطالبہ کیا, اور وہ مطالبہ کیا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو. اگر واقعی بات اتنی ہوتی نا تو پھر بھی آسان تھا. پروردگار موسیٰ علیہ السلام کو شکرن للہ الحمدللہ ایسے ہی کچھ کہہ دیتے, اور ساتھ ساتھ اس نعمت کو اسی طرح استعمال کرتے جو ویسے بھی وہ کر رہے تھے. لیکن نہیں, پروردگار عالم نے جو مطالبہ کیا وہ مطالبہ تھوڑا سخت تھا. مطالبہ یہ تھا اے موسیٰ میرا شکر ادا کرو, حق کے شکر ادا کرو, حق کے شکر ادا کرو, یعنی اس طرح شکر ادا کرو کہ حق ادا ہو جائے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد پھر کہتے ہیں اے پروردگار یہ نہیں ہو سکتا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا ہے پروردگار نے, اے موسیٰ حق کے شکر ادا کرو. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد, تھنک کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے پروردگار نہیں ہو سکتا, حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا,
شکر ادا کرنے کی بات تو پاسبل ہے، حق سے شکر ادا نہیں ہو سکتا. اب پروردگار سوال کرتا ہے اے موسیٰ کیا وجہ ہے، حق سے شکر کیوں ادا نہیں ہو سکتا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، بڑا قیمتی جواب. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگار حق سے شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اگر میں شکر ادا کروں تو یہ ادائیگی، یہ شکر خود ایک نعمت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ اس کا بھی شکر ادا کیا جائے. اگر اس کا شکر ادا کروں تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر کہوں شکرن للہ. کلما قلت لکل حمد وجب علی ذلک ان اقول لکل حمد. تو چوتھے امام نے بھی بیان کیا کہ اے پروردگار جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ تیرا شکر ہے اور ہم تیرے لیے، مجھ پر واجب ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر کہوں کہ تیرا شکر اور تیری ہم. لہذا حق سے شکر ادا نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراف کیا حق سے شکر ادا نہیں ہو سکتا. خدا کی طرف سے جواب آیا حق سے شکر ادا ہو گیا. اب آپ نے غور کیا اس کے اوپر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ اے موسیٰ حق سے شکر ادا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہے نہیں ہو سکتا. اے پروردگار حق کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ اور پھر خدا کہے کہ اے موسیٰ حق سے شکر ادا ہو گیا. مطلب کیا ہے کہ ہاں جب یہ احساس پیدا ہو گیا کہ حق سے شکر ادا نہیں ہو سکتا تو اسی کو خدا نے حق سے شکر مان کر قبول کر لیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. انسان اپنے لمٹ کا اعتراف تو کرے خدا کی بارگاہ میں. اب اس کے بعد آپ سمجھ میں آتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم یہ کہتے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، اے پروردگار جو حق کے معرفت ہے وہ کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے بھی ادا نہیں ہو سکتا. جو عبادت کا حق ہے وہ تو مجھ سے بھی ادا نہیں ہو سکتا. بس انسان پیغمبر اکرم کی منزل کتنی اعلیٰ ہے، مگر وہاں پر بھی یہ جملہ ہے اور پھر خدا کی طرف سے قدردانی ہے. پروردگار عالم یہی فرماتا ہے کہ ہاں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بس جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو تم نے حق سے شکر ادا کر دیا. گویا پیغمبر اکرم سے خدا نے یہ کہا کہ حبیب جب تم نے یہ کہہ دیا کہ معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہی معرفت کا حق تھا جو ادا ہو گیا. جب تم نے یہ کہہ دیا کہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اسی وقت گویا عبادت کا حق ادا ہو گیا. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد. بس برادران عزیز، اتنی بات بنیادی اور بیسک کہ یقیناً پروردگار عالم کا عذاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے پنشمنٹ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر انسان خدا کی معصیت کرے تو واقعاً پروردگار عالم کو حق ہے کہ وہ انسان کو معذب کرے، پنشمنٹ دے، عذاب کا شکار کرے. یہ بات صحیح ہے، لیکن اصولی طور پر پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے؟ عذاب والا، پنشمنٹ والا، سزا والا یا پیار اور محبت والا؟ اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ صرف اور صرف محبت کا سلوک کرنا چاہتا ہے. جب تک انسان خود فرعون نہ بن جائے، جب تک انسان خود نمرود نہ بن جائے، جب تک انسان خود یزید نہ بن جائے، پروردگار عالم انسان کو عذاب کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے جو تاکیدات ہمیں معصومین کی طرف سے ملی ہیں، تاکیدات نماز کے اندر جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، آپ مفاتیح الجنان کھول کر دیکھیے اس کے اندر کیا طریقہ سکھایا ہے دعا کا. دیکھیے چوتھے امام کی شہادت کل ہی ہے کہ دعاؤں کا جو پورا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، آپ ذرا دیکھیے تاکیبات اور وہ بھی مشترک تاکیبات. کچھ مخصوص تاکیبات ہیں کہ بھائی ظہر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، عصر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا جیسے کہ ابھی پڑھی بھی گئی، عشاء کی نماز کے بعد وہ رزق کے لیے بہترین دعا ہے. یہ جو تاکیب مخصوص ہے عشاء کی نماز کے بعد، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، اے پروردگار مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رزق کہاں پر ہے. وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی، میں تو بس جو خیالات میرے ذہن اور دل و دماغ کے اندر آتے ہیں اسی کے حوالے سے بس تلاش کرتا ہوں. فاجول فی طلب البلدان، تو کبھی شہروں کے اندر مارا مارا پھرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رزق کہاں پر ہے، زمین میں کہ آسمان میں، پہاڑ پہ، ادھر ادھر کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. اتنا پتا ہے کہ اس کا علم تیرے پاس ہے، بس تو اس رزق کے حصول میں میرے لیے آسانی فرما. یہ جس طریقے سے مخصوص تاکیبات، اسی طریقے سے مشترک تاکیبات بھی ہیں کہ جو کسی بھی نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. انہی میں ایک تاکیبات یا ایک دعا، اس میں آپ دیکھیے معصوم کیا سکھا رہے ہیں. اللہم انا مغفرتک ارجو من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی، اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی وان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک آل ان تبلغنی. بڑے قیمتی الفاظ ہیں واقعا.
मासूम क्या सिखा रहे? परवरदिगार आलम के सामने एतराफ करो, अगर गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, खता हो गई है, ठीक है, अजाब का इस्तेहकाक तो आ गया, अब तो यही कि तुम्हें पनिश किया जाए। अगर परवरदिगार आलम से राजो नियाज करो, उस मामले को खत्म करवाओ। यानी परवरदिगार आलम वो या सरी और रजा है, बहुत जल्द राजी हो जाने वाले, तो वाकई वो तो बहुत जल्द राजी हो जाता है, मगर अंदाज कौन सिखाएगा? वही मासूमीन सिखाएंगे। और मासूमीन ने बताया इतना बड़ा दुआओं का जखीरा जो हमारे पास है वो किस लिए है? वो इसीलिए। और ये दुआ और इसके अल्फाज, वो जुमले क्या है? अल्लाहुम्मा, ए परवरदिगार, इन्ना मग़फ़िरतका अर्जा मिन अमली, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अपने अमल से कोई उम्मीद नहीं है, तेरी मग़फ़िरत से उम्मीद है। व इन्ना रहमतका अवसअ मिन ज़ंबी, और ऐ परवरदिगार मुझे मालूम है कि मेरे गुनाह जितने भी बड़े हों मगर तेरी रहमत मेरे गुनाहों से ज्यादा बड़ी है। अल्लाहुम्मा इन काना ज़ंबी इंदका अज़ीमन फ़अफ़्वुका अअज़म मिन ज़ंबी, ऐ परवरदिगार अगर मेरे गुनाह अजीम है तो तेरी माफी अजीम तर है। व इन लम अकुन अहलन अन अबलुगा रहमतका व रहमतुका अहलुन अन तबलुगनी, और अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आगे बढ़कर तेरी रहमत को कैच कर लूं तो तेरी रहमत यकीनन इस काबिल है कि वो आगे बढ़कर मुझे अपने हिसार में ले ले। वो कैसा आनी ले अन्ना वसिअत कुल्ल शैइन, और मुझे अपने इहाते में ले ले, इसलिए कि उसने तो हर शय को अपने इहाते में लिया हुआ है, तो मुझे क्यों कर उस दायरे के अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप जरा देखिए ये कितना वो मोहब्बत वाला मामला है कि जो परवरदिगार अपने बंदों के साथ करना चाहता। सबक़त रहमतुहु, अल्लाह की रहमत उसके गजब से ज्यादा वसी है, उससे पहले यकीनन यकीनन न कतन ये नहीं कहना चाह रहा कि परवरदिगार आलम गजबनाक नहीं होता या परवरदिगार आलम की तरफ से कोई अजाब नहीं है बिल्कुल है। और इंसान को वाक़अन खुदा के अजाब से कभी भी अपने आप को मामून नहीं समझना चाहिए कि नहीं मैं तो इतना हो गया कि बस अल्लाह का अजाब मुझ पर तो आ ही नहीं सकता, नहीं, खुद इसे गुनाह कबीरा माना गया। मगर प्रिंसिपली बुनियादी तौर पर मामला कैसा है? मामला वही है मोहब्बत वाला। यानी अगर सोचिए कि जब रिवायतों के अंदर हमें ये जुमला मिलता है, एक माँ अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करती है, खुदा की मोहब्बत अपने बंदों के लिए 70 माओं की मोहब्बत से ज्यादा है। अगर सोचिए कि एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, यानी माँ की मोहब्बत वो है कि जो मिसाली मानी जाती है। माँ का जो अंदाज है वो मिसाली माना जाता है कि उससे ज्यादा मोहब्बत किसकी होगी। और परवरदिगार आलम उससे बराबर नहीं, 2 बराबर नहीं, 10 बराबर नहीं, 70 टाइम्स इवन मोर देन दैट अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या परवरदिगार आलम वाकई इंसान को अज़ाब में डालना चाहता है? वो नहीं डालना चाहता। मौला कायनात दुआ कुमैल के अंदर क्या फरमाते हैं? क्या परवरदिगार अगर तूने ये तय न कर दिया होता कि जिन्हों इंस में से जो गुनहगार हैं उन्हें जहन्नम के हवाले किया जाएगा, तो मुझे यकीन है कि तू जहन्नम को हुक्म देता कि सारी की सारी आग ठंडी हो जाए और किसी एक को भी उसमें न डाला जाता। लेकिन वाकई तूने इस बात का फैसला किया, लिहाजा ये होगा तो सही, मगर ये चाहे कि रहमत से परवरदिगार उसके गजब पर सबकत रखती है, इसमें कोई शक किसी किस्म का नहीं है। मैं मसाइल से पहले एक रिवायत और आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल में वक्त तो है भी हमारे पास, और वो रिवायत जिसके अंदर मासूम ये बयान करते हैं, तफसीर नमूना के अंदर आप पहली जिल्द में जाएं तो ये रिवायत आपको मिल जाएगी सूरह हम की तफसीर के अंदर ही, कि मासूम ये बयान करते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो उसकी रहमत है उसके अगर 100 हिस्से किए जाएं, 100 हिस्से किए जाएं, यानी आप फर्ज कीजिए कि खुदा की रहमत बेइंतहा वसी, उसके अगर 100 हिस्से किए जाएं, इस दुनिया के अंदर पैगंबर अकरम ये फरमा रहे, इस दुनिया के अंदर परवरदिगार आलम ने फकत एक हिस्सा नाजिल किया है, एक हिस्सा। और फिर पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में तुम्हें जितनी मोहब्बतें नजर आती हैं, जितना भी एक दूसरे के साथ कुर्बत का मामला नजर आता है, यानी उसने मसलन माँ बाप की औलाद के साथ मोहब्बत, भाई की भाई के साथ मोहब्बत, खानदान वालों की मोहब्बत, कबीले वालों की मोहब्बत, अशीरे वालों की मोहब्बत, वतन वालों की मोहब्बत, जितनी मोहब्बतें नजर आती हैं, पैगंबर फरमाते हैं वो नतीजा है उस एक हिस्से का कि जो परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में नाजिल किया है। तो वो 99 हिस्से कहाँ गए? यही सवाल सहाबा कराम के ज़हन में आया, तो उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, वो तो एक हिस्सा हुआ कि जिसका ये असर और जिसका ये नतीजा हमें नजर आता है कि सारी मोहब्बतें उस एक हिस्से का नतीजा है, तो बाकी 99 हिस्से कहाँ? पैगंबर फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने वो 99 हिस्से कयामत के दिन के लिए रखे हुए हैं कि वहां पर जब मेरे बंदे आएंगे तो उस 99 टाइम जो ज्यादा रहमत है उसके साथ अपने बंदों का मामला किया जाएगा। तो आप देखिए
تو بنیادی طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار عالم جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے وہ محبت کا اور مہربانی کا سلوک کرنا چاہتا ہے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمت اور رحمت ہی کا سلوک اپنے بندوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. بس جب تک بندے اپنے آپ کو فرعون نہ بنائیں، پروردگار عالم کے ساتھ رحمت ہی کا معاملہ ہے. دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ اب کل ہی ہے، چوتھے امام ہی کا ایک اور جملہ کہ حسن بصری، خواجہ حسن بصری یہ صوفیہ میں سے ہیں، اور انہوں نے جملہ کہا حج کے دوران، اور ان کا جملہ پہنچا چوتھے امام تک، اور چوتھے امام نے پھر اس کے اوپر ایک تنقید کی. وہ جملہ بھی اس قابل ہے جو حسن بصری نے کہا، وہ بھی اس قابل ہے کہ اسے سنا جائے، اور جو تنقید چوتھے امام نے کی، جس طرح کریٹیسائز کیا، وہ بھی اس قابل ہے کہ اس پر توجہ کی جائے. حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ لیس العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک، العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. حسن بصری یہ کہتے ہیں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی، یہ بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں ہے، اٹس ناٹ سرپرائزنگ. کیا اگر کوئی ہلاک ہو جائے، سب کے سب ہلاک ہو جائیں، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. دنیا ہے، نفس امارہ ہے، شیطان کے وسوسے ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں. اب اس میں اگر کوئی بہتر غلط کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتا ہے، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. اٹس ناٹ سرپرائزنگ ایٹ آل. العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا. حیرت اگر مجھے ہوتی ہے تو اس پر ہوتی ہے کہ کوئی بچ گیا تو کیسے بچ گیا، اگر کوئی نجات پا گیا اور جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا. اگر سب کے سب جہنم میں چلے جائیں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. اگر کوئی نجات پا کر جنت میں چلا جائے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بچ بچا کر نکل کیسے گیا. یہ جملہ کسی نے چوتھے امام کے سامنے بیان کیا کہ حسن بصری یہ کہہ رہے تھے، اور چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ تنقید کرتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حسن بصری نے غلط کیا. اگر میں حسن بصری کی جگہ ہوتا تو یہ جملہ کہتا. کیا کہتا؟ کہ لیس العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک. اگر سب کے سب نجات پا کر جنت میں چلے جائیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہے. مجھے افسوس اور حیرت اس بدبخت پر ہے کہ رحمت پروردگار کی وسعت کے باوجود کوئی ہلاک ہو گیا تو کیسے ہلاک ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. نفس امارہ کا بہکانا اپنی جگہ پر، شیطان کے وسوسے اپنی جگہ پر، دنیا کی رنگینیاں اپنی جگہ پر، مگر رحمت پروردگار کی اتنی وسعت ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو اس ہلاک ہونے والے پر مجھے حیرت ہوتی ہے. یعنی مجھے کسی کے یزید بن جانے پر حیرت ہوتی ہے، مجھے کسی کے فرعون بن جانے پر حیرت ہوتی ہے، مجھے کسی کے نمرود اور قارون اور شداد اور حامان بننے پر حیرت ہوتی ہے. اگر کوئی ولی خدا بن جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. درود دیجیے محمد و آل محمد. تو بس برادران عزیز خلاصہ یہی ہے. میں پھر چوتھی پانچویں دفعہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ پروردگار عالم کا عذاب نہیں ہے، وہ بھی ہے. پروردگار عالم نے رکھا ہے، پیغمبر اکرم کا تعارف اسی طرح سے کروایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بھی بنایا ہے، ڈرانے والا بھی بنایا ہے. ضرر محتمل کی بات ابھی میں کر کے گزرا ہوں، زیادہ وہ چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. وہ بنیادی طور پر معاملہ جو ہے وہ محبت والا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. ڈرانے والی بات جو ہے وہ سیکنڈری ہے. پرائمری جو چیز ہے وہ واقعا رحمت، محبت، الفت، عشق، عرفان کی باتیں ہیں جو پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. ہاں یقیناً 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 عذاب اور سختیاں بھی ایک حقیقت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. بس برادران عزیز، چوتھے امام کا تذکرہ آج کی مجلس میں اتنی مرتبہ آیا، مصائب کے حوالے سے بھی میں چوتھے امام ہی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. ہے ہی مصائب چوتھے امام کے. واقعا کربلا کے میدان میں بھی چوتھے امام بیمار ہے اور غشی کے عالم میں ہے، تو مصائب کی شدت کا تو اندازہ چوتھے امام کو جتنا ہے اتنا کس کو ہوگا؟ واقعا کس کو ہوگا؟ یعنی اگر بیمار ہے اس کے باوجود بھی ایک تو یہی اذیت ہو رہی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میں اپنے بابا کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا، میں اپنے بابا کی کوئی کمک نہیں کر پا رہا. اس کے بعد شام غریبہ کے اندر جب خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے اور جناب زینب سوال کرتی ہیں کہ بیٹا اب تم اماموں یہ بتاؤ کہ جل کر مر جائیں یا میدان کربلا کے اندر نکل جائیں. چوتھے امام کو یہ حکم بتانا پڑے کہ پھوپھی اماں نکلی ہے علیکن بالسحرہ. یہ چھوٹی مصیبت اور چھوٹا امتحان تو نہیں ہے کہ چوتھے امام نے دیا ہے. اور اس کے بعد شام غریبہ کے اندر ہی یقیناً آپ نے سنا ہوگا
کہ چوتھے امام جس بستر کے اوپر سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اسے کھینچ لیا گیا اس طرح سے کہ وہ بیمار باقاعدہ گر گیا، الٹ پڑا. یعنی کیا ہے واقعاً کربلا اور کربلا کے بعد پھر تو یہ پورا قافلہ ظاہر ہے کہ چوتھے امام ہی اس کے سربراہ ہو، جناب زینب چوتھے امام کے ساتھ ہیں، کوفہ کا بازار ہو یا شام کا دربار ہو. مگر ایک بہت بڑی اذیت جو چوتھے امام کو ہے وہ کیا ہے؟ اسباب ظاہری کے تحت بہرحال چوتھے امام اپنے بابا کو دفن نہ کر سکے. جب کربلا سے یہ قافلہ جا رہا تھا، جیسے کل میں نے گزارش بھی کی، تو اس موقع پر عمر سعد اپنے نجس سپاہیوں کو دفنا کر جا رہا ہے، مگر کربلا کے شہیدوں کے لاشیں بے گور و کفن کربلا کی کچی زمین پر پڑے ہوئے، ریت پر پڑے ہوئے ہیں. اور چوتھے امام بھی اسی طرح سے گرفتار کر کے لے جائے جا رہے ہیں. ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہیں، اور اپنے بابا کو دفن نہیں، مٹھی پر خاک بھی نہیں ڈال سکتے. یعنی یہ عجیب مصیبت. ہاں یقیناً اعجاز امامت سے بعد میں برآمد ہو کر اپنے بابا کو دفن کیا ہے، وہ یقیناً کیا ہے. بنی اسد والے جب آئے ہیں اور پریشان، وہ احساس بھی ہے کہ ہم امام کی مدد تو کچھ نہ کر سکے، کربلا میں ہمارا مولا شہید ہو گیا اور ہم ان کی مدد نہ کر پائے. مگر ایک وعدہ جو حسین نے لیا تھا وہ تو پورا کیا جائے. وعدہ یہی تھا، اے بنی اسد کے مردوں، کم سے کم ان فوجوں کے جانے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عورتوں سے بھی وعدہ لیا تھا اور بچوں سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد فوج اشکیا کے ظلم کے خوف سے آنے میں پسو پیش کرے تو تم جب پانی بھرنے کے بہانے آؤ تو پانی بھرتے بھرتے کم سے کم ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال دینا. اور بنی اسد کے بچوں کو بلا کر امام نے یہی تو کہا تھا کہ اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ خوف کے مارے نہ آئے تو کم سے کم تم جب کھیلنے کے بہانے آؤ تو کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈالتے جانا. حسین کی بھی تمنا آرزو ہے کہ کم سے کم ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. چوتھے امام جوان بیٹا ہے، واقعا امام مظلوم کے جوان بیٹے ہیں، ان کی بھی تمنا اور حسرت اعجاز امامت سے برآمد ہو. مگر کب؟ جب بنی اسد والے ان لاشوں کے پاس کھڑے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دفن کریں تو کیسے دفن کریں. کا مسئلہ کیا ہے دفن کر دو نا. مسئلہ یہ ہے کہ پہچانے کیسے کہ کون شہید ہے، کیا اس کا نام ہے، پہچان کیوں نہیں سکتے. اور وجہ یہ ہے کہ لاشوں کے سر موجود نہیں ہیں، نہ ہی لباس موجود ہے. کیسے پہچانے کہ کس شہید کا لاشا کون سا ہے، کون سا لاشا حسین کا ہے، کون سا لاشا حبیب کا ہے، کون سا مسلم کا ہے، کون سا جون کا ہے، کون سا بریر کا ہے، کون سا عابد ابن شبیب شاگری کا ہے. نہیں معلوم، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کون سا لاشا کس شہید کا ہے. اور اس کے بعد بنی اسد کے سردار نے یہ فیصلہ کیا کہ مولا کم سے کم یہ مجبوری تو ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نہیں فیصلہ کر پا رہے، لہٰذا ایک بڑی قبر کھودو اور سب کو ایک ساتھ دفن کر دو. مگر جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا اس پر عمل کی باری سے محسوس ہوا کہ دور سے کوئی سوار آ رہا ہے، دور سے کوئی سوار آ رہا ہے. پہلے یہ لوگ چھپ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے زیادہ سے کوئی جاسوس آ رہا ہو. مگر جب وہ قریب آیا تو اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جاسوس نہیں ہو سکتا. جاسوس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تو نہیں ہوتی ہیں، جاسوس کے پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ہوتی ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جاسوس نہیں ہو سکتا. اور وہ کہہ بھی رہے کہ میرا انتظار کرو، ٹھہرو، رک جاؤ. اور جب وہ قریب آیا اور اعجاز امامت سے ہتکڑیاں ٹوٹ گئی، گر گئی، بیڑیاں ہٹ گئی، اور اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ بتاؤ کیوں پریشان ہو، کس وجہ سے پریشان ہو. کہا ہم پریشان اس لیے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا لاشا کس شہید کا ہے. کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے. اسے دفناؤ، یہ مسلم بن اوسجا کا لاشا ہے. اسے دفناؤ، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. اسے دفناؤ، یہ بریر کا لاشا ہے. اور اس کے بعد ایک لاشے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ماتم کرنا شروع کیا. کہا کہ یہ کس کا لاشا کا نظر نہیں آ رہا، ابھی تک سینے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل موجود ہے، یہ حسین کے علی اکبر کا لاشا ہے. ایک اور لاشے کے پاس بیٹھ گئے، کہا کہ یہ کس کا لاشا ہے. کہا یہ قاسم گل بدن کا لاشا ہے، حسن کے لال، حسن کے وارث کا لاشا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور لاشے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا ہائے میرا بابا. کہا یہ کس کا لاشا ہے. کہا کہ یہی تو حسین کا لاشا. کہا تم نے یہ کیوں کہا ہائے میرا بابا. کہا کہ ہاں واقعا میں ہی تو اس کا وارث ہوں، میں ہی تو زین العابدین ہوں. اور دفن کرنے کے بعد باقاعدہ انگلی سے لکھا اس خاک کے اوپر، یہ وہ حسین قتل اچانن کے جو پیاسا ذبح کیا گیا، یہ وہ حسین ہے کہ جسے پیاسے شہید کیا گیا، پیاسا قتل کیا گیا. اب اس کے بعد چوتھے امام تو کھڑے ہو گئے، بنی اسد والے بھی کھڑے ہو گئے اور جانے لگے. چوتھے امام نے کہا کہاں جا رہے ہو. کہا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب ہم اپنے قبیلے میں جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلے. کہا کہ ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، ایک لاشا ابھی باقی ہے. اور اس کے بعد لے کر چلے فرات کے کنارے اور کہا کہ اس لاشے کو بھی دفنانا ہے. کون سا لاشا؟ یہ عباس علمدار کا لاشا ہے.
مگر کیسے اس لاشیں کو جمع کیا جائے؟ پورا جسم کٹا پھٹا ہے، اعضاء بکھرے بکھرے سے ہے، ایک چٹائی کے اوپر لاشا ابوالفضل عباس کو رکھا گیا اور قبر کے اندر چوتھے امام اترتے اور کہتے ہیں اے بنی اسد والوں دور چلے جاؤ، میں اپنے چچا سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے چچا سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب بنی اسد والوں نے کافی انتظار کیا اور یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام کو کچھ ہو گیا ہو، قریب آ کر دیکھا تو کیا نظر آیا کہ اسی مجروح سینے کے اوپر حضرت سید سجاد نے اپنا سر رکھا ہوا ہے اور اپنے چچا سے بات کر رہے ہیں کہ اے چچا، اے غیرت مند چچا، ہے عباس علمدار، آپ کی وہ بہنیں کہ جنہیں کبھی آپ نے گھر کے صحن کے اندر بے مخنا چادر کے نہیں دیکھا تھا، آج کوفہ کے بازار میں اس عالم میں ہے کہ سر پر چادر موجود نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ